أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين صدق الله العظيم۔ سورہ یوسف کا آخری حصہ چل رہا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے سامنے اظہار کر دیا کہ میں ہی یوسف ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بڑے شرمندہ ہوئے کہ جس یوسف کو ہم نے کنویں میں ڈالا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسی یوسف کو آج مصر کے تخت پہ بٹھا دیا ہے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کی اعلیٰ ظرفی ہے، تو انہوں نے اعلان کیا کہ لا تثریب علیکم الیوم، تم پہ آج کوئی الزام نہیں ہے۔ اور یہی اعلان فتح مکہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ جب آپ مکہ مکرمہ فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے تو یہی فرمایا کہ آج میں یوسف کی طرح وہی اعلان کرتا ہوں کہ لا تثریب علیکم الیوم، اے مکے والوں تم پہ کوئی الزام نہیں ہے۔ اب بھائیوں نے چونکہ بتلا دیا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی آپ کی جدائی میں رو رو کر چلی گئی ہے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا دیا اور اس میں ایک بھائی نے لیا اور کہا اس کو میں لے کے جاؤں گا، کیونکہ باقی بھائیوں نے قافلے کے ساتھ آنا تھا، تو ایک بھائی نے تیزی سے جانے کے لیے کہا، اور کہتے ہیں یہ وہی یہودا تھا کہ جو رک گیا تھا مصر میں جب بنیامین کو پکڑ لیا گیا تھا، تو اس نے کہا میں والد کے سامنے جو ہے وہ نظر نہیں ملا سکتا، تو اب یہی جناب لے کر جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا آنکھوں پہ لگاؤ گے تو بینائی واپس آ جائے گی۔ یہ وہی کرتا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود نے برہنہ کر کے آگ میں ڈالا تو اللہ تعالیٰ نے جنت سے لباس حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں پہنایا، جسم چھپایا، اور پھر یہ کرتا ابراہیم علیہ السلام سے حضرت اسحاق علیہ السلام کے پاس تھا، حضرت اسحاق علیہ السلام سے پھر یہ کرتا ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آیا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس کرتے کو ایک نلکی نما تعویذ کے اندر جو ہے وہ ڈال کر حضرت یوسف علیہ السلام کے گلے میں ڈالا تھا، اور جب بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض اتار کر ان کو کنویں میں جب پھینک دیا، اور پھر یہی والی قمیض انہوں نے دکھانی تھی کہ جی بھیڑیا کھا گیا اور وہاں پر بکری کا گوشت خون لگا کر آئے تھے، تو حضرت جبریل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے انہوں نے کنویں میں آ کر حضرت یوسف علیہ السلام کو بتایا کہ یہ جو نلکی تمہارے گلے میں تعویذ کی صورت میں تمہارے والد نے ڈالی ہے، اس میں کرتا ہے، اس کو کھولو اور وہ کرتا پہن لو، اور یہ کرتا پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے جو ہے وہ پہنا، اور یہی کرتا محفوظ چلا آیا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پر لگایا۔ بعض علماء نے لکھا ہے چونکہ یہ کرتا جنت سے آیا تھا اس لیے اس میں شفا تو یقینی تھی، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے آنکھوں پہ جو لگایا تھا تو ان کی بینائی واپس آ گئی، اور یوسف علیہ السلام کا حسن خود ایک جنت کی نعمت ہے، تو بعض حضرات نے کہا یوسف علیہ السلام کے جسم کی یہ برکت تھی کہ ان کے جسم سے لگنے والی کوئی بھی چیز وہ جو ہے وہ باعث برکت ہوگی۔ اب یہ کرتا لے کر وہ گئے ہیں اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف، تو ابھی مصر سے چلے ہیں یہ کرتا لے کر حضرت یوسف کے بڑے بھائی، تو کنعان میں حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون،
اے میرے گاؤں والوں، اگر تم مجھے بہکا ہوا نہ پاؤ تو مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ اب میں نے پہلے بھی درس میں بتلایا تھا کہ اللہ تعالیٰ جب بتانے پہ آئیں تو یوں بتاتے ہیں، جب نہ بتانے پر آئیں تو 3 دن کنعان کے کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام سے پتہ ہی نہیں چلا، وہاں اس وقت خوشبو نہیں آئی، کیونکہ خوشبو پہنچانے والے رب نے نہیں پہنچائی تو نہیں پہنچی۔ یہی علماء دیوبند کا عقیدہ ہے انبیاء علیہم السلام کے علوم کے بارے میں کہ اللہ جب بتاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ پیدائش میں ہی اللہ تعالیٰ سب کچھ انہیں دے دیتے ہیں کہ جی اب تمہیں ساری چیزوں کا علم پہلے سے ہوگا۔ اگر نبی کو پیدائش کے وقت ہی سارے علوم مل جائیں تو مجھے بتائیں پھر قرآن یا وحی آنے کی ضرورت ہے؟ پھر تو یہ تحصیل حاصل ہے کہ ایک چیز پہلے سے حاصل وہ حاصل ہو رہی ہے اور یہ تو باطل ہوا کرتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے دکھایا اور بتایا، تو پھر یوسف علیہ السلام کی کرتے کی خوشبو آئی۔ یہاں سے ایک چیز اور مسئلہ بھی پتہ چلتا ہے، تبرک۔ اس کے بھی علماء دیوبند الحمدللہ قائل ہیں کہ کسی بابرکت چیز سے تبرک حاصل کرنا یہ جائز ہے۔ یعنی جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ قمیض ہے تو یہ کتنی برکت والی تھی کہ آنکھوں سے لگائی تو بینائی آ گئی۔ مبارک اللہ ہے کہ اس میں برکت اور اس میں اثرات رکھنے والی ذات کون سی ہے؟ وہ اللہ کی ہے۔ لیکن اس تبرک کو شرک 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 کے نعرے لگانا اور شرک کہنا یہ غلط ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وضو کے پانی کو صحابہ برکت کے لیے نہیں لیتے تھے۔ اب کوئی اس کو کہہ دے تو شرک میں پڑ گئے، یار یہ کیا ان چکروں میں پڑ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جب اپنے بال مبارک کاٹے، حضرت معمر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حلق کیا ہے، چنانچہ وہ بال ایک ایک صحابہ میں ایک ایک دو دو بال آئے ہیں، انہوں نے باعث برکت کے لیے وہ بال لیے ہیں کہ جی ہمارے گھر میں برکت ہوگی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹوپی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کو بطور ایک تعویذ کے طریقے سے سی کر وہ اپنی ٹوپی پر لگاتے تھے اور اس کی برکت سے میدان جہاد میں کود پڑتے تھے اور اللہ تعالیٰ انہیں فتح عطا فرماتا تھا۔ تو یہ برکت تبرک، کسی بزرگ کا کوئی رومال مل جائے، کسی بزرگ کی کوئی نشانی مل جائے، اس کو انسان برکت کے لیے رکھے تو یہ کوئی عیب نہیں ہے، اس کو شرک نہیں کہتے، ہر چیز شرک نہیں ہے۔ لیکن ایک مزاج یوں نہیں ہونا چاہیے کہ جناب جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر مبارک سب برکت والا ہے، تو ایک دو صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پہ یوں ہاتھ لگا کر اپنے سینے پہ ملا کرتے، لیکن اب اس کو تمام صحابہ نے ایک عادت نہیں بنا لی اور اس میں اس طریقے سے نہیں پڑے کہ پھر جناب جو مقصودی چیزیں وہی رہ جائیں۔ اعتدال کے ساتھ ہو تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ کسی بزرگ کا جھوٹا پانی مل گیا، انسان تبرک کے لیے پی رہا ہے، یہ زمزم کیا ہے؟ یہ برکت ہی تو ہے، برکت کے لیے تو پیتے ہیں، کوئی اس کو شرک کہے گا کیا؟ اس چیز میں برکت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہوتی ہے۔ گلے خوشبو در حمام روزے رسید از دست محبوب بدستم، بدو گفتم کے مشک یا عبیرے از بوے آویز تو مستم، بگفتہ من گلے نا چیز بودم ولیکن مدت باگل نشستم، جمال ہم نشیں در من اثر کرد وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم۔ شیخ سعدی کہتے ہیں مجھے مٹی کے ڈیلے سے خوشبو آئی، میں نے کہا تو کب سے خوشبودار ہو گیا؟ تو کہنے لگا کہ میں کافی عرصے پھول کے ساتھ، خوشبو کے ساتھ رہا تو اللہ نے میرے اندر بھی اس کی خوشبو منتقل کر دی۔ تو جب ایک چیز کسی بڑے بزرگ کے ساتھ ٹچ ہو تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت رکھ دیتے ہیں۔ ایک لوہے کے ساتھ مقناطیس کو کچھ عرصہ رکھیں تو آپ دیکھیں کہ اس مقناطیس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ جو ہیں، اس لوہے کے اندر بھی مقناطیسیت اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے یہ بات یاد رکھیں، یہ کوئی شرک وغیرہ یہ نہیں ہے، برکت ہے۔ اسی لیے ہمارے بعض حضرات علماء سے
یا بعض بزرگوں سے جو ہاتھ ملاتے ہیں تو ہاتھ ملا کے جو سینے پہ ملتے ہیں تو یہ وہ اس برکت کے لیے، یہ اپنے چہرے پہ مل لیتے ہیں یہ اس برکت کے لیے۔ یہ ہر ایک کے ساتھ یہ سلام کرنے کے بعد جو ہم نے یہ مزاج بنا لیا یوں کیا اس کے بعد یوں، یہ سمجھتے ہیں کوئی کہ یہ بھی کوئی سنت ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ بعض حضرات کسی بڑے بزرگ سے یا کبھی کسی صحابی نے کسی نبی سے ہاتھ ملا لیا، اس کو بطور برکت کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی برکت لینے کے لیے اپنے چہرے پہ مل لیا یا سینے پہ مل لیا، اس طرح جو ہے وہ ہوتا ہے۔ لیکن عام آدمی کے ساتھ ہم سلام کر کے یوں کر کے اور سمجھتے ہیں یہ کوئی سنت ہے، یہ کوئی سنت نہیں ہے۔ یہ کسی بزرگ کے ساتھ ان کے ہاتھوں کی برکت لینے کے لیے انسان آنکھوں پہ لگاتا ہے، سینے پہ لگاتا ہے، تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابیہ کے گھر پر آئے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی میرے گھر میں اس جگہ پر آپ 2 رکعت نماز پڑھ لیں تاکہ میں آئندہ جب بھی نماز پڑھوں تو یہیں پڑھوں، یعنی میری نماز میں بھی برکت ہو۔ تو آپ نے نماز وہاں 2 رکعت پڑھی تو وہ صحابیہ نے وہیں پر اپنا مصلی بنا لیا کہ اب یہیں پر نماز پڑھنی ہے۔ ایک صحابی کے گھر پہ گئے تو پانی مانگا تو گلاس کہیں نہیں تھا، تو مشکیزہ مشک ٹنگا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جو ہے اس کے ساتھ منہ لگا کے پانی پی لیا۔ اب وہ صحابی ہمیشہ جو ہے نا وہ اس کے منہ لگا کر اس کے مشک کے منہ سے ہی پانی پیتے تھے کہ یہاں میرے نبی کے منہ مبارک لگا ہوا ہے، یہاں میرے نبی کے باعث برکت لعاب لگا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم پیا، اور زمزم پینے کے بعد تھوڑا سا جو پانی بچا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس کو واپس زمزم کے کنویں میں ڈال دیا تاکہ میرا جھوٹا براہ راست میرے صحابہ تو پیتے ہیں، قیامت تک آنے والا امتی بھی محروم نہ ہو جو وہاں زمزم پیتا ہے، وہ در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچا ہوا پانی پی رہا ہے، ساری امت کو وہ فیض ملے۔ یہ کیا تھا؟ یہ برکت دینے کے لیے تو ہے۔ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے تھے نا، تو بچے حضرت اذان ہو رہی تھی تو بچے نقلیں اتار رہے تھے اذان کی، تو ابو محذورہ بھی تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی طرف بھاگے، باقی تو بھاگ گئے، ابو محذورہ قابو میں آ گئے اور ان کو پکڑ لیا اور فرمایا پڑھو جو اذان تم ابھی یہ کر رہے تھے نقلیں پڑھو۔ ان کے سر پہ جو ہے نا پیار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیرا، یہاں ہاتھ پھیرا، پڑھو۔ تو پھر ابو محذورہ رضی اللہ عنہ بھی پڑھنے لگے۔ ان حضرات میں اتنی قدر تھی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ یقین کریں ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کے یہاں کے بال اتنے بڑے تھے کہ بالکل پیٹھ تک جاتے تھے۔ کوئی کہتا تھا ابو محذورہ بال کیوں نہیں کٹاتے؟ کہا کیسے کٹاؤں، ان بالوں پر میرے نبی کے ہاتھ لگے، اور جہاں میرے نبی کے ہاتھ لگے میں وہاں کے بال کہاں سے کٹاؤں؟ یہ تو برکت والی جگہ ہے، میں ان بالوں کو کٹا کے پھینک دوں؟ یہ حال تھا ان حضرات کا۔ ایسے تبرک کے بہت سارے واقعات ہیں، کبھی اگر یہ موضوع ہوا تو انشاءاللہ میں بتلاؤں گا۔ یہ تو ضمناً بات چلی گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے آنکھوں کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ قمیض جو ہے وہ پہنچی ہے۔ اب جناب ایک بات یہ یاد رکھیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو اتنے عرصے تک روئے، تو کیا اولاد کے لیے اتنا رونا یہ ٹھیک ہے؟ یہ تو دنیا ہے نا اولاد ایک طریقے سے۔ تو یہ مسئلہ یاد رکھیں، جب کسی دنیاوی چیز کی نسبت دین کی طرف ہو جائے تو اس کے متعلق معاملہ وہ دین ہی کا معاملہ ہوتا ہے، وہ اللہ ہی کا معاملہ ہوتا ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص مسجد کی عزت کر رہا ہے تو مسجد میں یہ پتھر، یہ ٹائلیں اور یہ بظاہر دنیا ہی تو ہے نا، لیکن اب اس کی نسبت اللہ سے، تو اب اس کا ادب کرنا در حقیقت کس کا ادب کرنا ہے؟ وہ اللہ کا ادب کرنا ہے۔ آپ کسی بزرگ کی محبت میں ہیں اور کسی بزرگ سے محبت کرتے ہیں اور بس دل چاہتا ہے یار میں ان کے پاس زیادہ وقت گزاروں، تو بھائی یہ بزرگ کے ساتھ نسبت، تعلق، محبت یہ اللہ کی وجہ سے نا، دین کی وجہ سے۔
تو کسی کے ساتھ محبت اللہ کے لیے ہو تو اب یہ در حقیقت معاملہ اللہ کا ہے، اللہ کے ساتھ ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ نبی ہیں تو ایک باپ اپنے نبی بیٹے کی فکر میں لگا ہوا ہے، تو یہ در حقیقت اللہ ہی کے لیے رونا ہے، اللہ کی محبت میں ہی رونا ہے۔ یہی وجہ ہے جب یہ بھائی قمیض لے کر گیا نا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے پہلا سوال کیا، یوسف کا پہلے بتاؤ کیا حال ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ابا جان وہ تو مصر کے بادشاہ بنے ہیں، اور بادشاہ کہا نہیں یہ نہیں پوچھ رہا ہوں بادشاہ ہیں یا دولت، یہ بتاؤ ان کے ایمان کا کیا حال ہے؟ کہا اللہ تعالیٰ نے ان کو صاحب ایمان بنایا، نبوت سے بھی سرفراز فرمایا۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے میرے یوسف کو بچا کے رکھا ہے۔ فکر اسی چیز کی والدین کو ہے۔ اب تیسری بات یہاں سے جو شیعہ لوگ یہ دلیل پکڑتے ہیں ماتم کی کہ دیکھو جی ماتم کرنا جائز ہے، کیوں بھائی؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کتنا عرصہ روتے رہے حضرت یوسف کی جدائی میں، ہم حضرت حسین کا ماتم نہیں کر سکتے؟ سوال تھا تیرا نام کیا ہے، جواب دیا ہے میں نے آلو کھائے ہیں۔ سوال کیا ہے اور جواب کیا ہے؟ یہاں تو ایک باپ اپنے بیٹے کی جدائی میں فطری طور پر اس کے آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں اور رو رہے ہیں، اور وہ رونا ایسا بھی نہیں کہ بین کے ساتھ ہو، آوازوں کے ساتھ ہو۔ آپ نے جو اس سے ماتم استدلال کیا ہے تو مجھے بتاؤ یہاں پر کوئی سینہ کو بھی ہے، یہاں کوئی زنجیر زنی ہے، یہاں پر کوئی انگاروں پہ چلنا ہے، یہاں پر کوئی تلوار سینے پہ مارنا ہے؟ یہ رونا، یہ ایک غم ایک الگ چیز ہے، اور جو تم نے ڈرامے بازی بنائی ہوئی ہے اس کو اس سے استدلال کرنا، یہ تو کہیں کا بھی جناب دلیل نہیں ہے، اور کہیں کا کوئی اصول نہیں ہے کہ آپ یہاں کی بات وہاں جو ہے وہ فٹ کر رہے ہیں۔ یہ ایک والد کا اپنے بیٹے کی جدائی کے اندر ایک فطری طور پر انسان کے آنسو نکلتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو جو نکلے تو کسی صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی آپ بھی روتے ہیں؟ فرمایا ہاں، وہ رونا منع ہے کہ جس میں اللہ کی نافرمانی ہو، جس میں بین ہو، نوحہ ہو، آوازیں ہوں، جس میں سینہ کو بھی ہو۔ من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ فلیس منا، جو اپنے چہرے پہ مارے، اپنے گریبان کو چاک کرے اور زمانہ جاہلیت کی طرح آوازیں لگا لگا کر بین کرے، فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ باقی یہ فطری طور پر آنسو کا نکلنا یہ تو رحمت ہے، اس پر بھی شریعت پابندی لگا دیتی تو کتنا مشکل ہوتا، کہاں آدمی کو برداشت ہوتا ہے۔ ہاں ایسے موقع پر آپے سے باہر ہونا یہ غلط ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام تو اپنے بچے کی جدائی میں فطری طور پر آنسو نکل رہے ہیں، جب یاد آتا ان کے ایمان کا کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوا ہوگا، وہ ایک فطری رونا ایک الگ چیز ہے، لیکن اس پر ماتم کرنا، ہاتھ سینہ کو بھی کرنا، اپنے چہرے پہ مٹی ڈالنا، سر پہ مٹی، یہ دلیلیں یہاں سے کہاں سے جو ہے وہ نکل آئی ہیں، تو یہ استدلال جو ہے وہ بالکل باطل ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو جناب قمیض پہنچائی گئی حضرت یوسف علیہ السلام کی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی آنکھوں پہ لگائی، اللہ تعالیٰ ان کی بینائی جو ہے وہ واپس لے آئے۔ چنانچہ اب یوسف علیہ السلام نے پورے کنعانی جتنے بھی تھے، بعض کہتے ہیں 73 تھے، بعض کہتے ہیں کہ تقریباً 93 تھے، ان سب کو مصر بلوایا، اور جب یہ حضرات مصر آئے، یعقوب علیہ السلام بھی ساتھ ہیں، تو حضرت یعقوب علیہ السلام اور کنعان کے جتنے رہنے والے تھے ان کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر کے اندر ایک زرخیز جگہ پر ایک جو ہے وہ آبادی تیار کروائی۔ اب یعقوب علیہ السلام کے ساتھ یہ قافلہ جو ہے وہ چلا ہے، اور یوسف علیہ السلام نکلے ہیں استقبال کے لیے، 4000 سپاہی ساتھ تھے، اور مصری سارے دیکھنے کے لیے وہ منظر کہ آج بیٹا 40 سال بعد باپ سے مل رہا ہے، اور باپ بیٹے سے 40 سال بعد کیا وہ منظر ہوگا۔ چنانچہ یہ سارے حضرت یعقوب علیہ السلام کے استقبال کے لیے آئے ہیں، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام
شہر سے باہر نکل کر اپنے والد سے جو ہے وہ ملے ہیں۔ یہ باپ بیٹے کی 40 سال کی جدائی کو اللہ تعالیٰ نے یوں ختم کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام انہیں لے کر آئے محل کے اندر اور اپنے ساتھ اپنے تخت پر جو ہے وہ بٹھایا، ورفع ابویہ علی العرش، سقف پہ بٹھایا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی بیوی، اور کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی حقیقی والدہ تھی، لیکن بعض حضرات نے کہا حقیقی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا بنیامین کی ڈلیوری کے وقت، اس وقت انتقال ہوا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے جو دوسرے بھائی تھے، اسی لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو پھر ان کی پھپھی نے جو ہے وہ پرورش کی تھی۔ تو یہ ان کی والدہ راحیل تھی نا، تو ان کے انتقال کے بعد ان کی بہن لیا سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو ہے وہ شادی کر لی تھی۔ چنانچہ یہ بعض دفعہ آپ جانتے ہیں میسج بھی چلتا ہے، وہ کون سی عورت ہے جس کا سسر بھی نبی ہے، جس کا بیٹا بھی نبی ہے، جس کا شوہر بھی نبی ہے، اور اس طریقے سے۔ تو یہ اگر کوئی آپ سے پوچھے تو یہ حضرت راحیل بھی ہیں اور حضرت لیا، حضرت راحیل جن کو راحیلہ بھی کہا جاتا ہے، یوسف علیہ السلام کی والدہ ہیں، اور یہ لیا حضرت یوسف علیہ السلام کی ستیلی والدہ اور خالہ بھی ہیں۔ ان کے والد جو ہے ان کے سسر حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں، ان کے جناب بھائی شوہر حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں، اور ان کے بیٹے جو ہیں وہ حضرت یوسف علیہ السلام ہیں۔ چنانچہ اب حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی بیوی اور یہ 11 بھائی حضرت یوسف علیہ السلام وخروا لہ سجدا، سجدہ کرنے لگے حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ تو اب جب سجدہ کیا نا، تو وہ جو بچپن میں یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا، جو سورہ یوسف شروع ہوئی تھی کہ ابا جان میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں، تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، وہ حسد نہ کرنے لگیں۔ تو آج وہ خواب 40 سال بعد پورا ہو رہا ہے۔ وقال یا ابت ھذا تأویل رؤیای من قبل، ابا جان یہ وہ والا خواب، اس کی تعبیر آج اللہ تعالیٰ جو دکھا رہے ہیں، جو خواب میں نے اتنے عرصے پہلے دیکھا تھا۔ پتہ چلتا ہے کہ خواب انسان دیکھے تو تعبیر کبھی کبھی بڑے عرصے بعد بھی ظاہر ہوتی ہے، اور بڑے عرصے بعد یہ ضروری نہیں ہے کہ آج خواب دیکھا ہے تو ہفتے بعد اس کی تعبیر ہو جائے۔ بعض دفعہ خواب آج دیکھا ہے، تعبیر سالوں بعد بھی جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ اب یہ مسئلہ شاید پتہ نہیں پہلے میں نے بیان کیا تھا یا نہیں، اگر کیا ہو تو دوبارہ ریپیٹ ہو جائے گا کہ غیر اللہ کو سجدہ کرنا جائز ہے کیا؟ یہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ تو یاد رکھیں کہ جیسے پہلی شریعتوں میں بہت سی چیزیں حلال تھیں، ہماری شریعت میں حرام ہوئیں، تو اسی طریقے سے سجدہ تعظیمی، تعظیم اور ادب کے لیے کسی کے آگے جھکنا، یہ پہلی شریعتوں میں جائز تھا، لیکن عبادت کی نیت سے سجدہ کرنا یہ اس شریعت میں بھی حرام تھا اور ناجائز تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کا دین آخری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آخری ہے، اللہ نے سارے دروازے شرک کے بند کر دیے، اس لیے اس امت میں تعظیم کا سجدہ بھی حرام ہے اور عبادت کا سجدہ یہ شرک ہے۔ تعظیم کا سجدہ یہ بھی حرام ہے، اس لیے اب کسی قبر کو سجدہ نہیں ہو سکتا، کسی پیر کو سجدہ نہیں ہو سکتا، کسی غیر اللہ کو جھکا نہیں جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا اللہ کے نبی وہ روم اور فلاں کے لوگ اپنے بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں، آپ زیادہ مستحق ہے کہ آپ کے آگے جھکا جائے۔ فرمایا نہیں، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز ہوتا، میں عورت کو کہتا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کریں، لیکن عورتوں کو بھی حکم نہیں دیتا، اس لیے سجدہ جو ہے وہ مجھے بھی جائز نہیں ہے۔ چنانچہ اس شریعت میں سجدہ جو ہے وہ حرام ہے، وہ تعظیم کا سجدہ تھا۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام پھر یعقوب علیہ السلام کے ساتھ رہے، اور تقریباً کہتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام جب مصر میں آئے ہیں تو پھر 24 سال ساتھ رہے ہیں، اور 24 سال بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کا 147 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔
حضرت یوسف علیہ السلام کا انتقال 120 سال کی عمر میں ہوا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا جب انتقال ہونے لگا تو انہوں نے وصیت فرمائی کہ مجھے میرے والد کے پہلو میں دفنانا ہے۔ چنانچہ ان کا انتقال ہوا تو انہیں تابوت میں واپس کنعان فلسطین کے علاقے میں لایا گیا، اور بیت المقدس کے قریب جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام کی قبر ہے وہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی بھی تدفین ہوئی۔ اس کے بعد آپ جانتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کا جو انتقال ہوا، اس سے پہلے جو یہ بات سمجھ لیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، بعض حضرات نے لکھا ہے کہ زلیخا کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ تدبیر ایسی آگے چلی نا کہ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا نکاح زلیخا کے ساتھ ہو گیا، کیونکہ بڑے عشق تھا، محبت تھی، اور چونکہ ایک نبی کے ساتھ عشق تھا تو اللہ تعالیٰ نے وہ نبی کے ساتھ محبت اور عشق کسی نہ کسی درجے میں تو مقصود ہے نا، بلکہ ہر درجے میں مقصود ہے کہ حضرت انبیاء علیہ السلام سے محبت کی جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ تدبیر کی، بعض حضرات کہتے ہیں کہ زلیخا کو اللہ نے دوبارہ جوان کر دیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام سے ان کی شادی ہوئی، جن سے ان کے ہاں ایک بیٹی رحمت نام کی پیدا ہوئی، اور ایک بیٹا افراہیم اور ایک بیٹا منشا نام کا پیدا ہوا۔ اسی افراہیم بیٹے سے جو ہے حضرت یوشع بن نون، اسی کی اولاد، افراہیم کی اولاد میں حضرت یوشع بن نون پیدا ہوئے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا کرتے تھے۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں تھے نا، چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے انتقال کے بعد جو فراعین تھے، فرعون، چونکہ مصر کے بعد میں آنے والے ظالم بادشاہوں کو فرعون کہا جاتا تھا، تو یہ جو مختلف فرعون آئے ہیں، جو زیادہ جس کا نام مشہور ہوا اور جس کا قرآن کریم نے بھی ذکر کیا، یہ وہ فرعون ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، تو انہوں نے آ کر ان بنی اسرائیلیوں پر ظلم کیا کہ جی تم یہاں کے وطن کے نہیں ہو، تو چنانچہ تم لوگ تو باہر سے آئے ہوئے ہو، یہاں کے بسایا گیا تمہیں، تو انہیں غلام بنایا ہوا تھا ایک طریقے سے۔ تو آپ جانتے، میں نے ابھی بتلایا کہ جب مصر، کنعان سے مصر یہ قافلہ آیا تھا نا یعقوب علیہ السلام کے ساتھ، تو یہ 94 کے قریب تھے، بعض نے 73 لکھا ہے۔ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اب اپنے قوم کو لے کے نکلیں، تو اس وقت ان کی تعداد 6,70,000 کے قریب تھی۔ اتنے زیادہ آبادی جو ہے اس درمیانی عرصے میں موسیٰ علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کے درمیان جو سال گزرے ہیں، جو اوقات ہیں، ان میں یہ آبادی اتنی جو ہے وہ بڑی ہے۔ اب جب اللہ نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو آپ نے یہاں سے جانا ہے، ساتھ میں یہ بھی حکم دیا اور نشاندہی کی کہ فلاں جگہ پر یوسف کی قبر ہے، کیونکہ نیل کے کنارے حضرت یوسف علیہ السلام کی تدفین ہوئی تھی، تو فرمایا کہ ان کو یہاں سے نکال کے آپ نے جو ہے وہ ان کا تابوت ساتھ لے کے جانا ہے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے ان کے تابوت کو بھی نکالا گیا، چونکہ انبیاء علیہ السلام کے جسم محفوظ ہوتے ہیں، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء اپنی قبر میں زندہ ہوتے ہیں روح کے تعلق کے ساتھ، اور نماز بھی اس کی شایان شان پڑھتے ہیں، ان کے جسم اللہ تعالیٰ نے محفوظ بنائے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی تابوت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر گئے ہیں، اور انہیں بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کے قریب جو ہے وہ دفنا دیا گیا۔ یوں بنی اسرائیل کی ابتدا ہوئی، اور بنی اسرائیل کہا ہی کس طرح کیوں جاتا ہے کہ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، تو بنی اسرائیل کا مطلب یعقوب کے بیٹے، کہ یہ سارے آئے تھے یعقوب علیہ السلام کے ساتھ مصر، اور یہاں سے ان کی جو ہے یہ نسل چلی ہے۔ کتنی عجیب بات ہے، حضرت یوسف علیہ السلام اتنے ظلم و ستم سہتے ہیں لیکن بھائیوں سے گلہ بھی نہیں کرتے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام پر جب یہ بات آشکارا ہوئی
کہ بیٹوں نے گڑبڑ کی تھی، کیونکہ اب تو حقیقت کھل کے سامنے آ گئی نا کہ بھیڑیے نے نہیں کھایا، تو اب بچوں کو اپنے گناہوں کا احساس ہوا اور کہا ابا جان آپ ہمارے لیے استغفار کریں، ہم سے واقعی غلطی ہوئی۔ تو فرمایا سوف استغفر لکم ربی، میں ان قریب تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کروں گا۔ اس سے بھی علماء نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ اولاد اگر اس کا نقصان متعدی نہ ہو، ایسی اولاد نہ ہو کہ جو جناب دوسروں کے لیے باعث نقصان بنتی جا رہی ہے، لیکن ایسی ہو کہ اگر غلطی کی اور وہ غلطی آپ کے گھر تک ہی محدود ہے، تو ایسی اولاد چاہے جتنی بھی نافرمان ہو، اسے جائیداد سے آگ نہیں کرنا چاہیے، اسے لا تعلقی کا اعلان نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیں نا 40 سال تک تکلیف پہنچائی، 40 سال والد صدمے میں رہے، کیا کچھ نہیں ہوا، لیکن اب والد کہتے ہیں میں اللہ تعالیٰ سے تم لوگوں کے لیے توبہ کروں گا اور استغفار کروں گا۔ اولاد سے لا تعلقی کا اعلان نہیں کیا حضرت یعقوب علیہ السلام نے۔ ہاں اللہ نہ کرے اولاد ایسی ہو کہ وہ اوروں کے بھی نقصان کا باعث بن رہی ہو، جناب لوگوں کو گناہوں میں لانے کا ذریعہ بن رہی ہو، ایسے گناہوں میں پڑا ہوا ہے بچہ کہ جناب اور لوگوں کو بھی گناہوں میں مبتلا کر رہا ہے، تو تنبیہ کے لیے ایسی اولاد سے لا تعلقی کا اعلان کیا جا سکتا ہے، ورنہ کسی اور نافرمانی میں مبتلا ہو جو متعدی نہ ہو تو اولاد سے لا تعلقی نہیں کرنی چاہیے۔ یہی سبق حضرت یعقوب علیہ السلام نے دیا۔ آخر میں اللہ نے فرمایا ذالک من انباء الغیب نوحی الیک، اے نبی یہ غیب کی خبریں جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، اور اس سے پہلے آپ اس کو نہیں جانتے تھے، اللہ نے آپ کو بتایا تو آپ کو یہ بات پتہ چلی، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بذریعہ وحی اللہ تعالیٰ نے یہ پورا قصہ سنایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات سے جو سبق ہمیں ملا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔